الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس پاک پروردگار نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے ذریعے ہماری ایک خاص پہچان عطا فرمائی اور دین اسلام کے ذریعے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عنایت فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور بڑے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کسی کے اعتراض کرنے پر، کسی کے اشکال کرنے پر جواب دیتے ہوئے یہ بات بطور فخر کہی اور خوشی کے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہبر اور رہنما ہیں جنہوں نے ہمیں بیت الخلاء کرنے کا طریقہ بھی تعلیم فرمایا. یعنی بہت چھوٹی سی چیز جو انسان کی ضروریت کی ہے، بہت چھوٹی سی جو انسان کی عادت ہے اور انسان کے روزمرہ کے معمولات میں سے ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے قدرتی طور پر انسان کو دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ تعلیم فرمایا. گھر کے اندر زندگی گزارنے سے لے کر پوری دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی آیت سکھاتے تھے اور اس طرح سکھاتے تھے، اس طرح سمجھاتے تھے، اس طرح پڑھاتے تھے جیسا کہ کسی چھوٹے بچے کو سکھایا، پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے. اور اتنی زیادہ صحابہ اکرام کی فکر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ فکر کرنے والے، ایمان والوں کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند کہ کس طرح سے یہ لوگ ہمیشہ کی زندگی کے اندر کامیاب اور کامران ہو جائیں. دنیا کی زندگی اور دنیا کے بعد کی لامحدود زندگی کے اندر ایک ایمان والا کس طرح کامیاب ہو کر چلے جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے انتہا فکر فرمایا کرتے تھے. اسی لیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ میں وہ ہوں جو تمہیں کمر سے پکڑ کر، تمہاری پیٹھ میں، تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال کر تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں، جہنم سے کھینچ رہا ہوں، جہنم سے بچا رہا ہوں. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، تم جہنم میں پڑ جانا چاہتے ہو، تم ہلاک و برباد ہونا چاہتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ہر لمحے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت فرمائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر، آپ کی تربیت میں رہ کر، آپ کی بات کو سن کر، آپ کی بات کو سمجھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے بنے، ایسے زبردست بنے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی صفت بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے لیے نرم ہیں، ایمان والوں کے لیے بہت عاجزی، انکساری کرنے والے ہیں، تواضع کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو لے کر چلنے والے ہیں، عفو اور درگزر کا معاملہ کرنے والے ہیں، ایمان والوں کے حق میں بہت نرم ہیں.
فرمایا وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ نرم ہیں، ایمان والوں کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینے والے ہیں، ایمان والوں کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر دینے والے ہیں، ایمان والوں کے لیے اپنے نفس کو کچل دینے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کے مقام کو، ایمان والے کے مرتبے کو، اس کے معیار کو اتنا واضح بیان فرمایا، اتنا واضح بیان فرمایا کہ محدثین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، آپ کی جو احادیث مبارکہ ہیں، اس میں مختلف طریقوں سے کئی انداز میں، کبھی باب قائم کر کر، کبھی کوئی درمیان میں کوئی بات کہہ کر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کے مقام اور مرتبے کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ ہے، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے ہیں، زندگی گزارنے کے ضابطے بیان فرمائے ہیں، اور طریقہ تعلیم دیا ہے کہ دیکھو میں تو اب دنیا سے جانے والا ہوں، بہت قریب وقت میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرے بعد تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، کیا لاہ عمل ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، کیا تمہارا نصب العین ہوگا کہ ایمان والا کس طرح زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کھول کھول کے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ساری رسم و رواج کو زمانے جاہلیت کی ختم کر دیا، سارے رسم و رواج کو دفن کر دیا، وہاں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بلند کرا، ایمان والے کے مقام مرتبے کو بتایا اور ابھارا اور تعلیم دی کہ ایمان والا کیا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرنے والا ایک اپنے بھائی کے اعتبار سے، اپنے بھائی کی نظر میں وہ ایمان والا کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سارے رسم و رواج کو ختم کرا اور فرمایا زمانے جاہلیت کے سارے سود ختم ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ایک شخص کا سود معاف کرتا ہوں۔ پھر فرمایا زمانے جاہلیت کے سارے خون معاف ہیں، سارے ناحق قتل معاف ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ایک بچے کا خون معاف کرتا ہوں۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ایمان والے کا مقام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان فرمایا، اور یوم عرفہ کی وہ فضیلت ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عرفہ کا دن وہ ہے جس دن قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والی قابل فخر آیت، جس پر ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان والے کو فخر ہے، خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اس اسلام کے دائرے کے اندر ہم سب کو داخل کر دیا۔ وہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں ایک یہودی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہو جاتی، اگر یہ آیت ہمارے رسول پر نازل ہوتی، اگر یہ آیت توریت کا ٹکڑا ہوتی، تو جس دن یہ بات نازل ہوئی، جس دن یہ جزئیہ نازل ہوا، جس دن یہ بات بیان ہوئی، ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ اس دن کی فضیلت یوم عرفہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے زیادہ شیطان کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوا۔ اپنے سروں پر مٹی ڈالتا ہے شیطان، اتنا زیادہ افسوس، اتنی زیادہ شرمندگی اور اتنا زیادہ ندامت ہوتی ہے اس دن شیطان کو۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر کھڑے ہو کر یہ بات بیان فرمائی کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام۔ اے ایمان والو اچھی طرح سمجھ لو، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ بے شک تمہارا آپس میں ایک دوسرے کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنا، ایک دوسرے کی عزت کے در پر ہونا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرنا، ایمان والوں کے بارے میں دوسروں سے تبصرہ کرنا، ایمان والے کو ذلیل و خوار کرنا حرام ہے۔ ان دماءکم، تمہارے لیے تمہارا ایمان والے کا آپس میں خون بہانا حرام ہے، واموالکم، اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے لے لینا حرام ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ مشہور حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جو ہم لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کر لیتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سامنے نہیں ہے کسی نے زمین کسی انسان کی تھوڑی سی دبائی، کل اللہ ساتوں زمینیں کا توق اس کے گلے میں ڈال دے گا؟ کیا ایمان کے دعوے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلانے کا نام ایمان ہے؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اتارنے کا نام ایمان ہے؟ یا کلمہ لا الہ الا اللہ کے صرف بینر اور جھنڈے لگانے کا نام ایمان ہے، یا اس کو ہماری زندگی کے اندر نافذ کرنے کا نام ہے؟ کیا صرف کلمہ لا الہ الا اللہ بطور فخر اعلان کے لیے ہے یا اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام، تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے کے لیے محترم ہے، اس کی عزت کرو، اس کے اوپر ڈاکہ مت ڈالو، ایک دوسرے کا خون بہانا جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت پہ حملہ کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ اتنا ہی محترم ہے، اس کی اتنی ہی عزت ہے جتنی عزت آج کے دن کی ہے، کحرمت یومکم ھذا، یعنی عرفہ کے دن کی جو عزت اور جو عظمت اور جو فضیلت اور جو مقام اور جو مرتبہ اور جو اسٹیٹس ہے عرفہ کے دن کا، اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملا کر کہا کحرمت یومکم ھذا، اور فرمایا وفی بلدکم ھذا، یعنی یہ بلد یعنی شہر محترم یعنی مکہ مکرمہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اس شہر محترم کی قسم جس کے بارے میں کہا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ناپاکوں کو، نجیسوں کو، نافرمانوں کو، ناہنجاروں کو یہاں سے نکال کے باہر کر دو، اس دن کے بارے میں، اس دن سے مماثلت دے کر، اس دن سے اس مقام سے مماثلت اور اس مقام سے تشبیہ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے حرم محترم ہے، یہ علاقہ محترم ہے، یہ حدود محترم ہے، اسی طریقے سے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے محترم ہے۔ وفی شہرکم ھذا، اور جیسا محترم یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں 4 جو مشہور مہینے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے بہت سی حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا، مثلا جنگ و قتال کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ ایمان والا آپس میں اتنا محترم ہے، ایمان والے کی عزت اتنی بلند ہے، ایمان والے کا مقام اتنا بلند ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کر یہ بات بیان فرمائی، یہاں تو دن سے تشبیہ تھی، علاقے سے تشبیہ تھی، اور دن سے تشبیہ، علاقے سے تشبیہ اور مہینے سے تشبیہ تھی۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، سب سے پرانا گھر روئے زمین پر بیت عتیق کو دیکھ رہے ہیں، اتنی حرمت والا، اتنی عزت والا، اتنی بلندی والا مکان جس کو کہا اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، کتنا پاکیزہ ہے، تیرا مقام مرتبہ اللہ کی نظر میں کتنا ہے، کتنا بلند ہے، لیکن اچھی طرح سمجھ لے کہ تیرے سے بھی زیادہ محترم اللہ کی نظر میں ایک ایمان والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے کہنے والا خود اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ آج ہم نے اپنے ایمان والے بھائی کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جس کا وہ حقدار ہے، ہم نے ہمارے پڑوسی کو وہ مقام مرتبہ نہیں دیا جس کا وہ حقدار ہے، ہم نے ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو ہم نے وہ مقام مرتبہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تاکید ایک ایمان والے کی عظمت کی بیان کری ہے اتنی دوسری کسی عبادت کی بیان نہیں کری، اتنی زیادہ ایمان والے کی عظمت، ایمان والے کا مقام۔ اور آج میرے عزیزوں بڑی تلخ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایمان والے سے ذرا سی باتوں کے اندر، کبھی پڑوس میں کوئی معاملہ ہو گیا، کبھی رشتہ داری میں کوئی معاملہ ہو گیا، کبھی دوست احباب کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا، کبھی تعلقات والوں کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا، ہم ایمان والے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ایمان والے سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، ایمان والے سے بول چال بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ایمان والے سے باوجود یہ کہ وہ بات کر سکتا تھا،
اس کی طاقت تھی، اس کی قدرت تھی، اللہ نے اس کو مقام مرتبہ دیا تھا، اس کے باوجود اس نے ایمان والے سے قطع تعلق کری، قطع رحمی کری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس کے اعمال جانا رک جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان تہجد گزار ہے، بہت بڑی عبادت ہے، نفلی عبادت، نفلی نمازوں میں سب سے بڑی نماز تہجد ہے، لیکن تہجد جو ہے کسی ایمان والے کے حق کو مار کر پڑی گئی، اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ کوئی ایمان والا یہ سوچ لے میں راتوں کا تہجد گزار ہوں، میں شب دار ہوں، میں دن کا روزے دار ہوں، پڑوسی سے نہیں بن رہی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ تہجد ایک مستقل عبادت ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا مقام مرتبہ ہے، لیکن یہ تہجد کی نماز کسی ایمان والے کا حق اگر چھین لیا ہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ کسی ایمان والے کو گالی بکی ہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی، کسی ایمان والے پہ ہاتھ اٹھایا ہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا بدلہ وہی ہے کہ اس سے معافی مانگنا پڑے گی، اس کے حق کو ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ فسق ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو معمون رکھے اس بات سے۔ آج ذرا سی باتوں پر ایمان والا ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے ایک دوسرے کو، پڑوس میں کوئی معاملہ ہو گیا تو اس کی ماں بہن کو سڑکوں پر لے کر آ گیا، رشتہ داری میں کوئی معاملہ ہو گیا ماں بہن کی گالیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے جو گالی گلوچ اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ کی نظر سے جو گر گیا ہے چاہے کتنی قنوت نازلہ پڑھ لے، اللہ کی نظر سے جو گر گیا ہے بیت اللہ کا پردہ پکڑ پکڑ کے معافیا مانگ لے، اللہ کی نظر سے اگر جو گر گیا ہے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں جو اللہ کی نظر سے گر گیا۔ ذرا سی بات کے اوپر ایمان والا دوسرے کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی مسلکی اختلاف کی بنیاد پر دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، کبھی جماعتی اختلاف کی بنیاد پر دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، کبھی کوئی بات ہو گئی گھر گرہستی کے اندر دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، کبھی آس پڑوس میں کوئی معاملہ ہو گیا پوری دنیا کے اندر اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، اور اس کے بعد دعویٰ ہے کہ میں تو محمدی ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مذمت بیان فرمائی اس کی جو اپنے آپ کو ایمان والا تو بتائے لیکن اپنے ایمان والے بھائی کے حق کو ادا نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے، میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دعویٰ ایمان کا کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نہیں، مسلمان وہ نہیں ہے، تو جو کہہ رہا ہے اسلام نہیں ہے، تیرا کرائٹیریا، تیرا پیمانہ نہیں چلے گا، تیرا معیار نہیں چلے گا، ہماری آپ کی ترازو نہیں چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا ایمان والا محفوظ رہے۔ آج حالت یہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سگا بھائی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، دوسرا بھائی سگے بھائی کے ہاتھوں سے دوسرا بھائی محفوظ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر اپنے سگے بھائی کے بارے میں ڈھنڈورا پیٹ دیں گے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ یہ اس وجہ سے مسئلے کو حل نہیں کرا جا رہا ہے کہ دماغوں کے اندر نفاق ہے، دماغوں میں خیانت ہے، دماغوں میں گناہ ہے، دماغوں میں بدبو بھری ہوئی ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے دماغوں کے اندر، کہ جو مسئلہ جہاں حل ہونا چاہیے وہاں حل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کسی انسان کا کوئی بھائی سے کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی رشتہ دار سے کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پڑوسی سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو بھائی اس سے بیٹھ کر مسئلے کو نپٹاؤ۔ دنیا کے اندر کون سے مسائل جو نہیں نپٹتے ہیں ٹیبل کے اوپر، کون سے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ٹیبل پہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ بڑی بڑی حکومتیں ٹیبل پر چل رہی ہیں، بات چیت کے ذریعے بڑے بڑے مسائل نکل جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان والا اپنے بھائی سے قطع تعلق کر کے بیٹھ جاتا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز نہیں ہے کسی مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرنا، جائز نہیں ہے کسی مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم غور و فکر کریں تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے، کچھ عبادتیں مثلاً اگر نماز ہے خالص اللہ کے لیے ہے، روزہ ہے خالص اللہ کے لیے ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ عبادتوں میں غور کریں تو کہیں نہ کہیں ہر عبادت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے حق کو بھی رکھا ہے۔ اگر قربانی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ نہیں کہ صرف قربانی کے اندر اللہ کے نام پہ ہم نے ذبح کر دیا بہت ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے فائدے رکھے ہیں،
جو تجارت رکھی ہے، جو بزنس رکھا ہے، جو غریبوں کے حق رکھے ہیں، جو لوگوں کو لین دین کا معاملہ رکھا ہے، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں قربانی کے زمانے میں اتنا بڑا ویاپار ہوتا ہے، اتنا بڑا ویاپار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے زمانے کے اندر اگر دیکھ لیں تو یہ نہیں صرف اللہ کے لیے تو ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں بندوں کے حق بھی رکھے ہیں کہ حج کے موسم میں کئی سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، کئی سارے لوگوں کو روزی ملتی ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کے معاملات کو آسان فرماتا ہے۔ کئی ساری عبادتیں ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر حقوق العباد بھی مضبر ہے، اللہ کے بندوں کا حق بھی یہاں پر پوشیدہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا حق کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کرتے تھے کہ مجھے یہ لگنے لگا کہیں یہ پڑوسیوں کو میرا وارث نہ بنا دے۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار، مسلسل نصیحت کرتے تھے کہ پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، پڑوسیوں کے معاملات کو نبھاتے رہنا، پڑوسیوں سے درگزر کرتے رہنا، پڑوسیوں کے سامنے کبھی آستین چڑھا کے مت آنا، پڑوسیوں کے سامنے کبھی جنگ و جدال کرنے مت آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فرمایا جبرائیل امین مسلسل مجھے نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ لگنے لگا کہیں میرا وارث نہ بنا دے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہم سمجھ لیں، ایک آدھ منٹ کا وارث جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوتا ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اگر کسی انسان کا کوئی بیٹا نافرمان ہے، کسی انسان کی کوئی بیٹی نافرمان ہے تو وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو وراثت سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، وکیل کو بلا کر کسی اسٹامپ پہ لکھوا دوں میرے بیٹے کو حق مت دینا، یہ وکالت سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کا حق متعین کرا ہے، اس کا حق فرما برداری اور نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا حق رشتے کی وجہ سے ہے، خون کی وجہ سے ہے، تعلق کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ بیٹا یا بیٹی نافرمان ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کا وبال دے گا۔ وہ فرمایا والدین کا نافرمان تو دنیا ہی میں بھگتے گا، دنیا ہی میں اس کو پتہ چل جائے گا، اور آخرت کی زندگی تو بہت بڑی ہے، بہت لامحدود زندگی ہے، وہاں پر بھی وہ بھگتے گا۔ لیکن فرمایا کہ اگر وہ نافرمان اولاد ہے تو باپ یا ماں اپنے بیٹے اور بیٹی کو وراثت میں سے بے دخل نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے وراثت نہیں دینا اس کو، میرے ساری جائیداد زمین فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، فلاں حتیٰ کہ مدارس یا مساجد یا کسی دینی کام کے لیے بھی اس نے وصیت کری ہوگی 1/3 تو نافذ ہو جائے گی، اس سے زیادہ نافذ نہیں ہوگی۔ اس وجہ وارثوں کا حق ہے، یہ بیٹے کا اور بیٹی کا حق ہے، اور جتنے بھی اس کے وارث ہیں ورثہ ہیں ان کا حق ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد اب اس حدیث کو ہم دیکھیں، اس زاویے سے دیکھیں، اس انداز سے دیکھیں کہ اللہ کے نبی اچھا درمیان میں ایک مسئلہ اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں ان کی روشنی میں جو فقہاء نے بات بیان فرمائی اس میں ایک مسئلہ ہے مسئلہ شفعاء، جس کو حق شفعاء بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کا کوئی پڑوسی ہے، چاہے اس نے کتنا بھی اس کو تنگ کرا ہو، کتنا بھی اس کو ستایا ہو، کتنا بھی اس کو پریشان کرا ہو، لیکن اگر یہ اپنا مکان یا اپنی دکان یا اپنی جائیداد بیچنا چاہتا ہے، پہلے اسے اپنے پڑوسی کو بولنا پڑے گا بھائی یہ 50 لاکھ کی میری زمین ہے، اس کی یہ مارکیٹ ویلیو 50 لاکھ روپے ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، کیا آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے کہ آپ کسی دوسرے کو اس میں مسلط کر کے نہیں جا سکتے۔ ایسے کو دے کے جاؤں گا تو کو نانی یاد دلا دے گا، ایسے کو دے کے جاؤں گا 7 پشتوں کو تڑپا دے گا، یہ شریعت میں نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے ظلم کرا ہے اس کے ظلم کا بدلہ اللہ اس کو دے گا، یہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا جب پڑوسی اجازت دے دے ہاں اس کو بیچ دو، یا پڑوسی کہتے بھائی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں خرید لوں، یا مارکیٹ ویلیو سے کم پیسہ اگر لگا رہا ہے تب اس کو اجازت ہے کسی دوسرے کو دے دے۔ اتنا شریعت نے پڑوسی کے معاملے کو رکھا، اور آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ پڑوس کے ذرا سے معاملات کے اوپر ہم پڑوسی کے سامنے آستینیں چڑھا کر آ جاتے ہیں۔ ہم آخر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا درد پڑوسی جس کے بارے میں کہا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی دھرم ہو، پڑوسی خود ایک قبیلے کی حیثیت رکھتا ہے، چاہے تمہارا پڑوسی یہودی ہے یا نصرانی ہے یا مجوسی ہے، تمہیں اس کے ساتھ حق ادا کرنا ہے، تمہیں اس کے ساتھ معاملات کرنا ہے۔ فرمایا یہ ہے وراثت جس کے بارے میں بے دخل نہیں کر سکتا، اور یہ ہے حق شفاعہ جو اللہ کے نبی نے پڑوسی کو دیا۔ اب اس کے بعد حدیث کو سمجھے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے جبرائیل امین مسلسل وصیت کرتے رہے، مسلسل نصیحت کرتے رہے پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے، یہاں تک کہ مجھے یہ لگنے لگا کہیں یہ میرے
حصے کے اندر، میری زمین جائیداد کے اندر اس کو وارث نہ بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید حقوق العباد کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے معاملات کسی سے صحیح نہیں ہیں تو ہم سب سے پہلے ہمارے اپنے معاملات کو بنانے کی فکر کریں۔ اس وجہ سے کہ معاملات جو بگڑتے ہیں عام طور پہ، اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے، انسان زبان حال سے یہ کہتا ہے میں تجھ سے اچھا ہوں، زبان سے ڈائریکٹ تو نہیں کہتا، انڈائریکٹ کہتا ہے کہ میں تجھ سے اچھا ہوں۔ اس وجہ سے کسی ایسے عمل کی وجہ سے اگر کوئی انسان کسی سے ناراض ہو کے بیٹھا ہے تو اس نے غلط کرا، اگر اس سے ناراض ہو کر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ تو یہ غلط کام کرنے والا ہے، میں یہ غلط کام کرنے والا نہیں ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اتنی زیادہ تاکید بیان فرمائی، کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تکبر اللہ کا لباس ہے، بڑا بننا اللہ کی چادر ہے، اگر کوئی اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بڑائی کچھ نہیں ہے، انسان ایک منی کا قطرہ ہے، جو کپڑے پر لگ گیا تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، وہ مر کر مٹی ہونے والا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس میں کائے کی بڑائی ہے؟ کیسے کیسے حادثات، کیسے کیسے اچھے بھلے لوگ پل بھر کے اندر چٹپٹ ہو جا رہے ہیں، اچھے لوگ بڑے تندرست، کس کے کون سا آخر جھگڑے پال کر ہم قبر کے اندر جائیں گے؟ ہم ان کو سینوں میں دفن کر دیں، اس سے بہتر ہے قبر میں دفن ہو، سینوں میں دفن کر دینا بہتر ہے۔ اگر ہم ان کو لے کے قبر میں دفن ہو رہے ہیں، ان جھگڑوں کو لے کر قبر میں دفن ہو رہے ہیں، ان معاملات کو لے کر قبر میں دفن ہو رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنے سینے میں دفن کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے درگزر کر دیں۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو یہ کہیں میں تجھ سے بڑا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے لباس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، اگر کوئی شریف خاتون ہے، شرافت والی خاتون ہے، باپردہ باحیا خاتون اگر ہے، کوئی اس کے لباس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین نے کتنی زبردست مثال بیان فرمائی، وہ کتنی زبردست تشبیہ دی ہے۔ تکبر میری چادر ہے، میرا لباس ہے، میری بڑائی جو ہے میرا حق ہے، اللہ کے کسی کو اجازت نہیں دی کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا بتائے۔ اگر کوئی کرے گا اللہ سے اس کا اعلان جنگ ہے۔ تو اگر کوئی شریف خاتون، باحیا باپردہ خاتون، اگر کوئی اس کی چادر کو یا دوپٹے کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جان تو دے دے گی لیکن اپنا لباس اس کو نہیں کھینچنے دے گی، وہ جان تو لٹا دے گی لیکن اپنی عزت پہ اس کو حملہ نہیں کرنے دے گی۔ اللہ رب العالمین نے تکبر کو خاص اپنے لیے رکھا ہے، یہ اللہ کا پروٹوکال ہے، اللہ کی خاصیت ہے، اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ تکبر کرے، اللہ بڑائی کا اظہار کرے۔ ایمان والے کو تکبر کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا ہم اور آپ اور دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے اور یہ ہمارا مذاکرہ ہے کہ ہم ہمارے معاملات کو درست کر لیں، جس سے ہمارا جو معاملہ ہو اللہ کے لیے درگزر کریں، اللہ کے لیے معاف کریں، جھگڑے لے کر قبر میں دفن نہ ہو۔ اللہ رب العالمین چھوٹا بن جانے کے بعد ایسی عزت عطا فرمائے گا، تواضع اختیار کرنے کے بعد اللہ ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ انسان خود حیران ہو جائے کہ اللہ نے کتنی عزت مجھے عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حق ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔